اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی آلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ رب العزت رب العالمین خالق محمد و آل محمد ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اہل ذکر سے مراد مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد و آل محمد جو ہیں وہ اہل ذکر، یعنی اللہ فرمانا چاہتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو محمد و آل محمد سے پوچھو، وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اسی ضمن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے سوال جو سوال کیے جائیں اور اس کا جواب کسی اور کے پاس نہ ہو بلکہ محمد و آل محمد کے پاس ہو اس کا جواب۔ بہت مشہور سا واقعہ ہے جسے کمال الدین والے نے بھی ذکر کیا اور صاحب بہار نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات کے بعد لوگ حضرت عمر کی بیعت کے لیے مسجد نبوی میں اکٹھے تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور وہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ اسی وقت مدینے کا رہنے والا ایک یہودی جو ان کا عالم تھا وہ داخل ہوتا ہے مسجد نبوی میں اور وہ اس پر سلام کرتا ہے۔ جب سلام کرنے کے بعد وہ کہتا ہے اے خلیفہ مسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم میں سے سب سے بڑا عالم فاضل جو اللہ کے متعلق علم میں زیادہ ہو، جو رسول کے متعلق یا اللہ کی کتاب یا رسول کی سنت کے متعلق تم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ قول ہے۔ تو صاحب کتاب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے اس وقت حضرت عمر نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ یہودی جب دیکھتا ہے تو وہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ گیا اور اس نے اس پر سلام کیا امیر المومنین علیہ السلام پر۔ مولا نے اس کا جواب دیا تو یہودی پہلا سوال کرتا ہے کیا آپ اسی طرح ہیں جس طرح وہ غمان کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں۔ جب ہاں فرمایا اس نے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں، پھر اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں اور 1 سوال ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ یہودی تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے 7 سوال ہیں، ان کا جواب دے۔ اس نے کہا نہیں، میں پہلے 3 سوال کروں گا اور اس پر آزماؤں گا، اگر آپ نے جواب دے دیا تو پھر دوسرے 3 جو 4 سوال ہیں وہ کروں گا، اگر پہلے ہی آپ جواب نہ دے سکے تو میں سمجھوں گا سب ایک جیسے ہیں، ان میں عالم کوئی نہیں ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب نے فرمایا اگر میں نے آپ کو جواب دے دیا صحیح تو کیا آپ اسلام قبول کرو گے، یہودیت کو چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا میں نہیں آیا
آپ لوگوں کے پاس مگر یہی ہے کہ اگر آپ نے مجھے جواب دے دیے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ صاحب کتاب نے اس جوان کے متعلق بیان کیا کہ وہ جوان کون تھا، جو یہودیوں کے جوانوں میں سے ایک جوان تھا جو مسجد میں داخل ہوا۔ کہتے ہیں صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ وہ جوان جو تھا وہ یہودیوں کے علماء میں سے تھا، فقط عالم نہیں تھا بلکہ ان کا سردار تھا۔ وہ تھا کون؟ اس کے متعلق کہتے ہیں جناب ہارون بن عمران، جناب موسیٰ بن عمران اللہ کے نبی کے جو بھائی ہیں، جناب ہارون جو ان کا جانشین تھا، اس کی ذریت میں سے تھا۔ وہ جو عالم تھا، یہودی تھا، ان کا سردار تھا۔ تو پتہ چلا علم جو ہے وہ بھی اہل بیت میں آیا، سرداری بھی جو ملی وہ اہل بیت کو ملی۔ تو حق تو یہی تھا کہ اگر محمد کا بھی جانشین جس کے متعلق اعلان ہوا، حق اسے ہی ملتا جو اہل علم تھا، جو ان کا سردار تھا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا اگر آپ جواب دیں گے میں دے دوں صحیح، آپ اسلام قبول کریں گے، کیا میں خود ہی سوال کروں اور خود ہی جواب دوں؟ اس نے کہا نہیں مولا، آپ اس طرح کریں، یہ فرمائیں وہ پہلا کون سا درخت ہے جس کو زمین پر زراعت کیا گیا ہے، اگایا گیا ہے، لگایا گیا ہے؟ دوسرا وہ کون سا چشمہ ہے جو سب سے پہلے زمین پر جاری ہوا ہے؟ تیسرا کون سا پتھر ہے جو اس زمین پر اس کو رکھا گیا ہے؟ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا پہلا سوال ہے کہ کون سا درخت ہے جس کو زمین پر اگایا گیا ہے؟ تو یہود جو ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ زیتون ہے جس کے ساتھ جناب نوح نے کشتی بنائی، اس کے درخت کے ساتھ، کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل میں پہلا جو زمین پر درخت آیا ہے جنت سے وہ کھجور کا درخت ہے جس کا نام اجوا ہے، اور جتنی بھی باقی کھجوریں ہیں اس سے باقی پیدا کی گئی ہیں۔ تو پہلا جو درخت زمین پر اگایا گیا ہے، لگایا گیا ہے، اس کا نام وہ کھجور کا درخت ہے اور اجوا اس کا نام ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے، یہود کہتے ہیں کہ وہ چشمہ جو بیت المقدس میں ہے، جو پتھر کے نیچے پانی جاری ہوتا ہے، جس کا نام یقود ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اصل جو پتھر ہے، جو چشمہ ہے، وہ چشمہ حیات ہے، جس سے جناب خضر کیونکہ آگے تھے اور ذوالقرنین پیچھے تھے، خضر نے اسے پا لیا اور اسے پانی پیا اور باقی ہیں، اور خضر اسے ذوالقرنین اسے تلاش نہ کر سکے۔ تیسرا جو سوال ہے آپ کا، زمین پر جو سب سے پہلے پتھر آیا وہ کون سا ہے؟ یہود کا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیت المقدس میں وہ درخت پتھر ہے وہ ہے، لیکن وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وہ جو پتھر جو مقام رکن پر رکھا گیا جسے حجر اسود کہتے ہیں، وہ اللہ نے آدم کے ساتھ زمین پر نازل کیا تھا، اور اس پتھر وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہوتا گیا، اور اسے رکھا گیا مقام رکن پر، اور لوگ اس کو سلام کرتے ہیں۔ اس نے کہا صدقتا یا امیر المومنین یا علی بن ابی طالب، آپ نے سچ کہا۔ تین دوسرے میرے سوال ہیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ اس امت کے
کتنے ہادی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد ان کو نقصان نہیں پہنچتا، اگر پوری دنیا میں انہیں چھوڑ دے تو ان کی ذات پر کوئی اثر چھوڑنے والوں کا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں کون سا مقام ہے، اور تیسرا سوال کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا، جو تو آپ کا پہلا سوال ہے کہ اس قوم کے کتنے ہادی ہیں، کتنے مصطفیٰ کے جانشین ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، جن کو لوگ چھوڑ بھی جائیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا وہ 12 ہیں جو ہادی ہیں، جو ہدایت کرنے والے ہیں، اور اگر انہیں کوئی چھوڑ جائے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ کتنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کہاں رہیں گے، تو حضرت محمد مصطفیٰ جنت میں جنت عدن، جو مقام عدن ہے، وہاں رہیں گے، جو جنت میں سب سے بہترین مقام ہے۔ تیسرا سوال آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ کون رہے گا، تو ان کے ساتھ اس کے جانشین، اس کے وسیع، جو 12 امام ہیں، جو اس کے 12 جانشین ہیں، وہ رہیں گے۔ پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے میرے پاس، یہ وہ کتاب ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی ہے، جناب ہارون نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اس میں اس طرح لکھا ہے۔ اور آخری سوال ہے کہ محمد مصطفیٰ کا جو وصی ہوگا وہ ان کے بعد کتنے سال زندہ رہے گا، کیا وہ موت طبی دنیا سے جائے گا یا اس کو قتل کیا جائے گا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا واہ واہ کر اے یہودی، میں اس کا وصی مصطفیٰ ہوں، میں حضرت محمد مصطفیٰ کا جانشین ہوں، تو میں اس کے بعد 30 سال زندہ رہوں گا، نہ ایک دن زیادہ نہ ایک دن کم۔ اور پھر مولانا نے فرمایا کہ وہ دنیا سے جب جائیں گے تو اس امت کا جو شقی ترین شخص ہے وہ ناقہ سمود پر آئے گا، اور وہ ان کے سر پر ضرب لگائے گا، اور لاہیہ کو جو ہے، جو ریش مبارک ہے، اس کے ساتھ میری خضاب ہو جائے گی۔ تو مولانا نے اس کے بعد گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد جب یہ گریہ ختم ہوا، بلکہ یہ جب روایت اس نے سنی، یہودی نے وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ جیسے گریہ کیا، اس نے فوراً کہا میں گواہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، واشہد انک وصی رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے وصی ہیں، والحمدللہ رب